ہماری کائنات کا آغاز کیسے ہوا؟ ذرا تصور کیجئے وہ لمحہ جب پوری کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ ایک نقطے میں سمٹا ہوا تھا۔ پھر اچانک ایک خوفناک اور طاقتور دھماکے یعنی بگ بینگ نے کائنات کے ہر گوشے کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات ایک سیکنڈ کے اربویں حصے میں ناقابل یقین حد تک پھیل گئی، اور یوں زمین، چاند اور ہم انسان بھی اسی خاکے ستارگان سے وجود میں آئے۔ یہ محض میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، سائنسدان اس نظریے کے ٹھوس شواہد رکھتے ہیں۔ CMB کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ آج بھی موجود ہے، اور یہ ہماری کائنات کا سب سے پرانا سائنسی نشان ہے جو بگ بینگ کے فوراً بعد کے وقت کی ایک جھلک دیتا ہے۔ اسی طرح ایڈون ہبل نے اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ ہمارے گرد و نواح کے کہکشائیں ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اسی کو ہی ریورس کر لیں تو یہ ساری کہکشائیں، یہ سارے ستارے ایک نقطے میں جا کر سما جاتی ہیں۔ یہی خیال بڑے سائنسدانوں نے بھی پیش کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب دی گرینڈ ڈیزائن میں لکھا، بیکاز دیر از اے لا سچ ایز گریوٹی the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. چونکہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کا قانون موجود ہے، کائنات اپنے آپ کو نتھنگنس سے، عدم سے وجود میں لا سکتی ہے۔ فزکس کے اصولوں میں اتنی قوت ہے کہ کسی بھی مافوق الفطرت مداخلت کے بغیر کائنات اپنے آپ کو خود جنم دے سکتی ہے، اور کائنات کے ظہور کے لیے کسی سپر نیچرل چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فزکس کے قوانین میں اتنی قوت ہے کہ یہ اس کام کو خود سر انجام دے سکتے ہیں۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سائنسدان لارنس کراؤز نے اپنی کتاب A Universe from Nothing میں لکھا، Quantum fluctuation during cosmic inflation were the seeds from which all galaxies grew. خلا بالکل خالی نہیں ہوتا، یہاں ورچوئل پارٹیکل مسلسل پیدا اور فنا ہوتے رہتے ہیں، جیسے سمندر کی لہروں پر بلبلے۔ جب کائنات پھیلی تو یہ کوانٹم لہریں بھی پھیل گئیں۔ جہاں مادہ گاڑھا تھا وہاں گیس کے بادل بنے، جو بعد میں ستاروں اور کہکشاؤں میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ سائنسدان ایسے غیر معمولی نظریات بھی پیش کرتے ہیں جیسے ہماری کائنات اکیلی نہ ہو۔ میکس ٹیگمارک اور میچیو کاکو جیسے ماہر فلکیات کے مطابق ممکن ہے ہماری کائنات درجنوں یا اربوں کائناتوں میں سے ایک کائنات ہو، جیسے ہماری کہکشاں اربوں کہکشاؤں میں سے ایک ہے اور ہمارا سورج لاکھوں ستاروں میں سے ایک ہے۔ اسی طریقے سے ہماری کائنات بھی متعدد کائناتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے، اور ہر کائنات کے اپنے اپنے قوانین ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے یہ تمام کائناتیں کسی بڑے نظام کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، جس کو ملٹی ورس کہا جاتا ہے۔ ٹیگمارک نے اپنی کتاب Our Mathematical Universe میں پیش کیا، Every mathematical structure exists as a physical reality in its own universe. ہر ریاضیاتی ڈھانچہ میتھمیٹیکل سٹرکچر اپنی ایک الگ کائنات میں جسمانی حقیقت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز ریاضی میں ممکن ہے، یعنی کوئی مساوات، ایکویشن یا جیومیٹری، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک حقیقی کائنات کی شکل میں موجود ہے۔ آخر میں کارل سیگن کا ایک مشہور قول ذہن میں آتا ہے، The cosmos is within us. We are made of star stuff. We are a way for the universe to know itself. کائنات ہمارے اندر ہیں، ہم ستاروں کی خاک سے بنے ہیں۔ کائنات اپنے آپ کو جاننے کے لیے ہمارے ذریعے شعور حاصل کرتی ہے۔ ہمارے جسم میں موجود آکسیجن، کاربن، آئرن سب کسی وقت میں ستاروں میں بنے تھے۔ جب وہ ستارے پھٹے، ان کے اندر موجود مٹیریل نے زمین، چاند اور ہم انسانوں کو جنم دیا۔ لیکن یہ سب اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ کائنات نے ہمارے لیے ناقابل حل سوال چھوڑ دیے ہیں۔ کیا بگ بینگ سے پہلے بھی کچھ تھا؟ حالانکہ یہ سوال وقت کا ہے، اور وقت کا آغاز بگ بینگ سے ہوتا ہے۔ خلا میں وہ پہلی توانائی کہاں سے آئی؟ قوانین فطرت خود بخود کیسے وجود میں آئے؟ اگر ہماری کائنات اتنی نفاست سے ترتیب دی گئی ہے تو اس کو ترتیب دینے والا کوئی ہے؟ ہم ستاروں کی خاک ہے، تو پھر ان ستاروں میں روشنی کس نے جلائی؟